بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ ترجمہ: کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 کی تفسیر۔ یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی، اور مرد نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ اور صحبت بھی نہیں کی۔ بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسی عورت کو خرچے کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ فقہا نے 3 کپڑے کا جوڑا مراد لیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ خامند اس میں تنگ دلی سے بھی کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے دے۔ حقاً سے یہ وضاحت کی کہ دینا ضرور ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں، یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ فرمایا اس صورت میں خامند نصف مہر عورت کو دے، ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے، یا خامند پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی اس رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد خامند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ کے باندھنے اور کھولنے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے، اور ان تعفو سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اور فراخ دلی کے زیادہ مستحق مرد ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ بھلایا کرو احسان کو۔ اس وقت احسان و مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکام کا بیان ہو وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم و روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں۔ حافظوا علی الصلوات فرمایا احفظوها نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلہ کا صلہ اعلیٰ آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور علت دوام کرنے کے ہوتے ہیں۔
یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں، قرآن کریم میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دین کا ستون فرمایا، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسے دین کا ستون فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ حبیبک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے بقیہ حصے کی تفسیر اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت علی، ابن مسعود و عائشہ وغیرہم رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک ہے۔ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن وغیرہ کا تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239 کی تفسیر۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں، اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو آیت یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، یعنی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس سے ان کی ناموس داغدار ہو یا ان کے فوت شدہ خاوند کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو۔ من معروف ان کی قید بڑھا کر انہی 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے مناسب طور پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241 کی تفسیر۔ شریعت نے مطلقہ عورت کے لیے عدت مقرر کی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں۔ اس میں سراسر خاوند کے نسب کی حفاظت ملحوظ ہے، گویا عورت ابھی اسی کی
حقوق کی نگہداشت کے لیے محبوس ہے، اس لیے اس کے اخراجات کی ذمہ داری خاوند کو سونپی گئی، اور یہی عین انصاف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 242۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔